نئے نئے بہادر امام علی مقام کے مقابل آتے رہے۔ جس طرف امام حسین گھوڑا لے جاتے ہیں، صفوں کی صفیں کاٹ ڈالتے ہیں، دشمن ہیبت زدہ ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں خاندان رسول میں 4 ہجری 5 شعبان کے روز سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ان کے بچپن ہی میں مشہور ہو گئی تھی، جس کا ذکر ہمیں کئی احادیث کریمہ سے ملتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین زمین طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبریل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے شہادت کی خاک ہے، اور طف اس جگہ کا نام ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت میں پروان چڑھنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین سے محبت میں سرشار زندگی میں حالات اس وقت بدلنا شروع ہوئے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور یزید نے تخت سنبھالا۔ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے ظلم اور ناانصافی کی بنا پر اس کو نااہل قرار دے دیا اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے جیسے ہی یزید کی بیعت کا انکار کیا اور اسے معلوم ہوا کہ امام حسین اس کی بیعت نہیں کر رہے، اس کے دل میں امام حسین کے خلاف دشمنی بھڑک اٹھی اور امام کو اسی رات مدینے سے مکہ مکرمہ ہجرت کرنا پڑی۔ یہ واقعہ 34 شعبان سن 60 ہجری کا ہے۔ مکے میں آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے رہنے لگے۔ نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ ہی اپنے لیے کوئی لشکری طاقت کوئی جمع کی۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی بڑی بڑی جماعتوں نے متفق ہو کر امام علی مقام کی خدمت میں درخواستیں بھیجیں اور ان میں اپنی وفاؤں، جذباتوں، عقیدت، اخلاص کا اظہار کیا اور امام پر اپنی جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کی التجائے ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بند گیا اور تمام جماعتوں اور لوگوں کی طرف سے 150 کے قریب خطوط امام علی مقام کی خدمت میں پہنچے۔ کہاں تک اگنور کیا جاتا اور کب تک امام علی مقام جواب نہ دیتے؟ آپ نے خطوں اور دعوتوں کے جواب میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانگی کا فیصلہ فرمایا۔ امام حسین کے حکم پر مسلم بن عقیل امام حسین کا کوفیوں کے نام خط لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ امام حسین نے اس خط میں لکھا تھا کہ تمہاری بیعت کرنے کے وعدوں اور کوفہ آنے کی دعوت کے جواب میں مسلم بن عقیل کو روانہ کر رہا ہوں، ان کی مدد و حمایت تم پر لازم ہے۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ کوفہ کی طرف چل دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر ہر جگہ سے لوگ آپ کی زیارت کو آنے لگے اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے اہل عراق کی محبت و عقیدت دیکھ کر امام علی مقام کو خط لکھا کہ جلدی تشریف لے آئیں تاکہ لوگ یزید کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے شرف اور فیض پا سکیں۔ پھر 2 شخص مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش بڑھ رہا ہے۔ ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں۔ یہاں امام مسلم خط کے ذریعے امام حسین کو کوفیوں کے بہترین حالات اور کوفیوں کی بیعت کے بارے میں خبر دے چکے ہیں کہ آپ جلدی تشریف لے آئیں، اور دوسری طرف مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید یزید کو خط لکھ چکے ہیں کہ تیرے خلاف امام مسلم کوفیوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ امام مسلم کا کوفہ پہنچنا، کوفیوں کا امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا، امام مسلم نے کوفیوں کی محبت اور جذبہ بیعت کی خبر خط کی صورت میں امام حسین کی طرف روانہ کر دی، اور یزید کو بھی علم ہو گیا کہ کوفہ میں میرے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ تو یزید نے یہ اطلاع ملتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت یزید کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت مکار تھا، وہ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس کی مکاریوں اور عیاریوں اور کوفہ والوں کی منافقت کے نتیجے میں امام مسلم کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے، یہاں تک کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غربت و مسارفت میں تنہا رہ گئے۔ کدھر جائیں، کہاں قیام کریں، حیرت ہے۔ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے تالے لگا کر بند کر دیے گئے۔ امام مسلم کے ساتھ آپ کے بچے بھی ہیں، انہیں کہاں ٹھہرائیں، انہیں کہاں سلائیں؟ کوفہ کے وسیع خطے میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کے رات گزارنے کے لیے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس حالت میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر کے سامنے نظر پڑی جہاں ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے اس سے پانی مانگا، اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو مکان میں رہائش دے دی۔
ابن زیاد کے سپاہیوں نے یہی ان کا محاصرہ کر لیا، انہیں گھیر لیا، جس کے بعد حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زیاد کے لوگوں میں درمیان ایک بڑی خطرناک معرکہ یعنی جنگ ہوئی۔ اپنی شکست دیکھ کر دشمن نے ایک چال چلی اور مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد سے بات کرنے کا کہہ کر ابن زیاد کے پاس جانے کا کہا، جس پر وہ مان گئے۔ چنانچہ یہ لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے۔ اس بدبخت نے پہلے ہی دروازے کی دونوں سائیڈوں میں تلوار کے ساتھ سپاہیوں کو چھپا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے میں داخل ہونا تھا کہ دونوں طرف سے تلواروں کے وار کی اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ امام مسلم تو شہید ہو گئے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کے 2 بچے بھی کوفہ آئے تھے۔ ان بچوں کے ساتھ بھی یزیدیوں کی طرف سے بہت دردناک سلوک کیا گیا۔ ان 2 معصوم بچوں کو بھی طرح طرح کے ظلم و ستم کے بعد شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط امام کو مل چکا ہے، جس میں امام حسین سے کوفیوں کی عقیدت، بے پناہ محبت اور ہزاروں لوگوں کی بیعت ہونے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ خط پڑھتے ہی امام علی مقام 72 لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ سفر کے دوران ذات عرق کے مقام پر بشیر بن غالب اسدی سے ملے، جو کہ کوفہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے۔ امام علی مقام ان سے اہل عراق کا حال دریافت کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح کی گفتگو دوران سفر ملنے والے عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن متی سے امام حسین کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی امام علی مقام کو کوفہ نہ جانے کا کہا کہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی۔ دوران سفر ہی امام علی مقام کو کوفیوں کی بدعہدی اور مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی تھی، مگر امام حسین نے اپنا سفر نہیں روکا، وہ چلتے رہے، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید رہائی ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیاروں سے لیس سوار تھے۔ حر نے امام علی مقام سے عرض کی کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے جایا جائے۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبوری میں آیا۔ امام علی مقام نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہیں آیا، بلکہ مجھے بلانے کے لیے اہل کوفہ نے بار بار پیغامات بھیجے ہیں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس خط اور قاصد بھیجے گئے ہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی واپس جانے دے سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی اور اس نے کئی نمازیں امام حسین کے پیچھے بھی ادا کی تھی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم کی وجہ سے مجبور تھا اور اس کو یہ اندیشہ بھی تھا، آئیڈیا تھا کہ اگر میں نے امام علی مقام کے ساتھ کوئی بھی رعایت کی تو ابن زیاد کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ 1000 لوگ کا لشکر بھی ہے۔ اس اندیشے اور خیال سے حر نے اپنی بات پر اڑے رہے اور انہیں جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ امام علی مقام کو کوفے کے راستے سے ہٹا کر کربلا کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ دن 2 محرم 61 ہجری کا تھا۔ امام حسین نے میدان میں پہنچ کر اس جگہ کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی۔ اب ایک طرف تو امام حسین کے قافلے والے کچھ عارضی ٹیمپریری خیموں میں موجود ہیں، زندگی گزارنے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، دوسری طرف 1000 کا ریڈی لشکر مقابلے کے لیے موجود ہے۔ اہل بیت کے خیمے اور یزیدیوں کا لشکر دریائے فرات کے قریب تھا، لیکن امام کے لشکر کو اس کا ایک قطرہ پہنچنا ہی انہوں نے مشکل کر دیا تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ تلواروں، نیزوں اور یزیدی فوج کا شور ہی شور تھا ہر طرف۔ ایسے میں کیا سکون اور آرام۔ اسی دوران امام حسین کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک خط پہنچا جس میں اس نے امام حسین سے یزید کی بیعت طلب کی تھی۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس سے ابن زیاد کا اور غصہ زیادہ ہو گیا۔ اس نے مزید لشکر اور مزید فوج ترتیب دیے اور ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنا دیا۔ ابن زیاد ایک کے بعد ایک لشکر عمر بن سعد کے پاس بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ حیرت ناک بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی جنگ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کل 82 جانے ہیں، 82 جانے ہیں، اس میں بھی آدمی، بیویاں، بچے اور بیمار بھی ہیں، اور وہ جنگ کے لیے بھی نہیں آئے ہیں، جنگی سامان بھی نہیں ہے۔ ان کے مقابلے کے لیے 22,000 کی ریڈی فوج بھیجی گئی ہے۔ اسی پر بچ نہیں ہوئی، یزیدی فوج نے مجبوراً یہ بھی پلاننگ کی کہ لشکر امام حسین پر پانی بند کر دیا جائے، جس سے امام کے ساتھ آنے والے لوگ بھوک اور پیاس کے سبب کمزور پڑ جائیں اور پھر جنگ شروع کی جائے۔ 7 محرم سے اہل بیت پر پانی بند ہے اور آج 10 محرم ہو چکی ہے۔ اب دن ہے 10 محرم کا۔ یزیدی نہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے پر ان کو تسلی ہوتی ہے۔ اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا تو
تو اس وقت امام علی مقام نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور خیموں کی طرف آنے اور یہاں سے جانے کے لیے صرف ایک راستہ رکھا گیا جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ اب 10ویں محرم کا قیامت نما دن آیا۔ جمعے کی صبح امام علی مقام نے اپنے تمام قریبی اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز با جماعت نہایت ذوق و شوق کے ساتھ ادا فرمائی۔ حالات ایسے ہیں کہ سامنے 22,000 کا لشکر جانے لینے کو تیار ہو، جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا ہو۔ ایسے میں امام علی مقام میدان جنگ میں تشریف لا کر ایک خطبہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، خون ناحق حرام اور غضب الہی کا سبب ہے۔ میں تمہیں آگاہ یعنی انفارم کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا ہے، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا ہوں۔ اگر تم اپنے شہر میں داخل ہونے نہیں دیتے تو مجھے واپس تو جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، نہ ہی تمہارا جانی دشمن ہوں کہ تم میری جان کے پیچھے پڑے ہو، اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو۔ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا اہل ہوں۔ میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں انہی بطول زہرا کا بیٹا ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش الہی سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر، سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میرے فضائل سے تم خوب معلوم ہے۔ میرے حق میں جو احادیث آئی ہیں تم اس سے بے خبر نہیں ہو۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیں اور گفتگو ختم فرمائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدبیر میں میری طرف سے کوئی چیز نہ رہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوراً مجھے تلوار اٹھانی ہی پڑے گی۔ امام علی مقام اور امام کے خاندان کے جوان تیار تھے۔ قریبی گاؤں کے مسلمان بے تاب ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور کہا، جب تک ہم میں سے کوئی بھی زندہ ہے اہل بیت کا کوئی بھی فرد میدان جنگ میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے میدان میں پہنچ کر دشمنان اہل بیت سے شجاعت و بہادری کے ساتھ مقابلے کیے اور اپنی بہادری کے سکے جما دیے، اور ایک ایک نے یزیدی فوج کی کثیر تعداد کو ہلاک کر کے راہ جنت اختیار کرنا شروع کی۔ اسی طرح بہت سے جانباز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نثار کر گئے۔ ان تمام تر حالات میں حر بن یزید رہائی قابل ذکر ہے، جو اب تک یزیدی فوج کا حصہ تھے۔ جنگ کے وقت حر کا دل بہت پریشان تھا اور اس بے قراری بے چینی اسے ایک جگہ رکنے نہیں دیتی تھی۔ بدن کانپ رہا ہے، چہرہ زرد ہو رہا ہے، پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، دل دھڑک رہا ہے۔ ان کے بھائی مصعب بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا، اے برادر، آپ مشہور جنگ آزما اور بہادر ہیں، آپ کے لیے یہ پہلا مارکا نہیں ہے۔ جنگ کی خونی مناظر آپ کی نظر سے گزرے ہیں اور بہت سے طاقتور آپ کی تلوار سے شکار ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ حال ہے اور آپ پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہو رہا ہے؟ اور نے کہا، اے برادر، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ میں جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اسی گفتگو کے درمیان امام علی مقام کی آواز آئی۔ فرماتے ہیں، کوئی ہے جو آج آل رسول پر جان نثار کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیابی پائے؟ یہ صدا تھی کہ جس کو حر نے حر سے حضرت حر بنایا۔ آپ نے گھوڑا دوڑایا اور امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرزند بطول، میں وہی حر ہوں جو پہلے آپ کے مقابلے میں آیا تھا اور جس نے آپ کو اس میدان بیابان میں روکا تھا۔ اپنی اس جسارت اور غلطی پر نادم ہوں، شرمندگی سے نظر نہیں ملا پا رہا۔ اب آپ مجھے اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دیں۔ امام علی مقام نے حر کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے حر، بارگاہ الہی میں مخلص بندوں کا استغفار مقبول ہے۔ ہم نے تمہاری معذرت قبول کی اور پھر حضرت حر اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ گھوڑا دوڑا کر دشمنوں کے سامنے پہنچے۔ حر کے بھائی مصعب بن یزید نے دیکھا کہ حر اب جہنمی یزید کے ساتھ نہیں بلکہ سردار نوجوان نے جنت کے ساتھ ہیں۔ اس کے دل میں بھی ولولہ اٹھا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت حر کی طرف چل دیا۔ عمر بن سعد کے لشکر کو گمان ہوا کہ بھائی کے مقابلے کے لیے بھائی جا رہا ہے۔ جب میدان میں پہنچا، بھائی سے کہنے لگا، بھائی، تو نے مجھے جہنم میں جانے سے بچا لیا، میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور رفاقت امام حسین کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یزیدی لشکر کو اس واقعے سے نہایت حیرانی ہوئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر عمر بن سعد کے بدن پر لرزہ، گھبراہٹ طاری ہو گئی۔
اس نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا اور اس کے لیے بھیجا اور کہا کہ بہلا پسلا کر ہر کو اپنے ساتھ واپس ملانے کی کوشش کرے اور اپنی چال بازی اور فریب کاری انتہا کو پہنچا دے، پھر بھی ناکامی ہو تو اس کا سر کاٹ کر لیا۔ وہ شخص چلا اور ہر کے پاس آ کر کہنے لگا، اے ہر، تیری عقل و دانائی پر ہم فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تو نے کمال نادانی کی کہ اس بڑے لشکر سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام کو ٹھوکر مار کر چند بے کس مسافروں کے ساتھ دے رہا ہے تو، جن کے پاس خشک روٹی کا ایک ٹکڑا اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تیری اس نادانی پر افسوس آتا ہے۔ ہر نے کہا ہے، بے عقل، تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے کہ تو نے اپنی اعلیٰ کو چھوڑ کر نجس کو قبول کیا اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا و آخرت میں کون سی دولت ہے؟ کہنے لگا ہے ہر، یہ تو میں بھی خوب جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج دولت و مال یزید کے پاس ہے۔ ہر نے کہا، اے کم ہمت، تیری اس بات پر لعنت۔ اب اس یزیدی شخص کو یقین ہو گیا کہ اس کی باتیں ہر پر اثر نہیں کر سکتی۔ اہل بیت کی محبت اس کے دل میں بہت زیادہ اتر چکی ہے اور اس کا سینہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر چکا ہے۔ کوئی مکر و فریب اس پر نہیں چلے گا۔ باتیں کرتے کرتے ایک تیر ہر کے سینے پر اس نے کھینچ مارا۔ ہر نے زخم کھا کر ایک نیزے کا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا اور زمین پر آ کر وہ گر گیا۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، وہ تینوں حضرت ہر سے لڑنے کو آئے۔ ہر نے آگے بڑھ کر ایک کا سر تلوار سے اڑا دیا، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زین سے اٹھا کر اسے اس طرح پھینکا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ تیسرا بھائی بھاگ نکلا اور ہر نے اس کا پیچھا کیا، قریب پہنچ کر اس کی پشت پر یعنی کمر پر نیزہ مارا، وہ سینے سے نکل گیا۔ اب ہر نے لشکر ابن سعد پر حملہ کیا اور خوب زور کی جنگ ہوئی۔ لشکر ابن سعد کو ہر کی جنگی ہنر کا اعتراف کرنا پڑا اور وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کر گیا۔ امام علی مقام ہر کو اٹھا کر لائے اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر اپنے دامن سے ان کے چہرے کی مٹی دور فرمانے لگے۔ ابھی ہر میں کچھ جان باقی تھی، آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ ابن رسول کی گود میں ہوں۔ اس اطمینان کی کیفیت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ہر کے بھائی اور غلام بھی جنگ کی میدان میں اترے اور کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کر کے خود شہادت پا کر جنت کے مسافر بن گئے۔ 50 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، اب صرف اہل بیت کے افراد ہی زندہ ہیں۔ ابن سعد نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا تو اہل بیت کا ایک ایک جوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ وہ گزرتا گیا، ایک ایک کر کے تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام علی مقام کے سامنے ان کے نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، میدان کی اجازت چاہتے ہیں۔ امام علی مقام اس نوجوان بیٹے کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، اسلحہ اپنی مبارک ہاتھوں سے لگاتے ہیں، فولادی ٹوپی سر پر رکھتے ہیں، کمر پر پٹخا باندھتے ہیں، تلوار اور نیزہ دیتے ہیں۔ اس وقت اہل بیت کی بیویوں بچوں پر کیا گزر رہی تھی، جن کا تمام کنبہ اور قبیلہ، بھائی بیٹے سب شہید ہو چکے ہیں۔ علی اکبر خیمے سے رخصت ہو کر میدان جنگ میں آئے۔ لشکریوں نے عمر بن سعد سے پوچھا، یہ سوار کون ہے جس کی خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر رہی ہے اور بہادری دل میں خوف پیدا کر رہی ہے؟ کہنے لگا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ صورت و سیرت میں آپ اپنے نانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مناسبت رکھتے تھے۔ یہ سن کر لشکریوں کو کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے دل ان پر ملامت کرنے لگے کہ ہم کن سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن ابن زیاد کے وعدے اور یزید کے انعام و اکرام کی لالچ اور دولت، اس کی حرص، اس طرح اس میں گرفتار تھے یہ لوگ کہ انہوں نے اپنے ضمیر کی ملامت کی بھی پرواہ نہ کی۔ شہزادہ علی اکبر نے ابن سعد سے کہا کہ کون مقابلے میں آئے گا؟ دشمنوں پر خاموشی طاری ہو گئی، کسی بہادر کا قدم نہ بڑھا۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر نعرہ مارا اور فرمایا، اے ظالموں، اگر زور بازو علی دیکھنا ہو تو میرے سامنے آؤ۔ کوئی نہ آیا تو امام علی اکبر نے دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ جس طرف آپ حملہ کرتے یزیدی کے جسم زمین پر گرتے رہتے۔ یہ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہ تھا، عذاب الہی تھا۔ کئی دیر دھوپ میں جنگ کرتے کرتے امام علی اکبر واپسی خیمے کی طرف آئے اور امام حسین سے عرض کیا، بجان پیاس لگی ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، تیز دھوپ اور گرم ریگستان ہے، لوہے کے ہتھیار جو بدن پر لگے ہوئے ہیں وہ تمام سورج کی گرمی سے آگ ہو رہے ہیں۔ اگر اس وقت حلق ترک کرنے کے لیے چند قطرے مل جاتے تو شاید یزیدی میں سے کوئی میدان میں زندہ باقی نہ نظر آتا۔ شفیق باپ نے جانباز بیٹے کی پیاس دیکھی مگر پانی کہاں تھا جو پیاس بجھاتا۔ امام نے اپنی انگوٹھی آپ کے ہونٹوں پر رکھ دی، اس سے علی اکبر کو کچھ سکون ملا۔ آپ دوبارہ میدان کی طرف چل دیے اور کہا، کوئی جان پر کھیلنے والا ہو تو سامنے آئے۔ عمر بن سعد نے طارق سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہو اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ بھی مد مقابل طلب کیا تو تمہاری جماعت میں کسی کو ہمت نہ ہوئی، پھر وہ آگے بڑھے تو صفوں کی صفیں دھرم بھرم کر ڈالی۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، مقابلے کا کہہ رہا ہے
اور کوئی مقابلے کے تیار نہیں ہے، تف ہے تمہاری بہادری کے دعوے پر۔ میدان میں پہنچ کر مقابلہ کر کے فتح حاصل کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کام انجام دے دیا تو عبداللہ بن زیاد سے تجھ کو موصل کی حکومت دلاؤں گا۔ طارق نے کہا مجھے اندیشہ ہے اگر میں فرزند رسول اور اولاد بطول سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کروں، پھر بھی تو اپنا وعدہ وفا نہ کرے تو میں نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور پختہ قول و اقرار کیا۔ اس پر حریص طارق موصل کی حکومت کی لالچ میں امام علی اکبر کے مقابلے کے لیے چلا۔ سامنے پہنچتے ہی شہزادے پر نیزے کا وار کیا۔ شہزادہ امام علی اکبر اس کا نیزہ رد فرما کر سینے پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ طارق کی پیٹھ سے نکل گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادہ امام کی با کمال ہنرمندی گھوڑے کو ایڑ دے کر اس کو رون ڈالا اور ہڈیاں چکنا چور کر دی۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے عمر بن طارق کو طیش آ گیا۔ وہ چلاتا ہوا گھوڑا دوڑا کر شہزادے پر حملہ آور ہوا۔ شہزادے نے ایک ہی نیزے میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگ کے شعلے کی طرح شہزادے پر دوڑ پڑا۔ امام علی اکبر نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ذہن سے اٹھا لیا اور اسے زمین پر اس زور سے پٹکا کہ اس کا وہیں پہ دم نکل گیا۔ شہزادے کی ہیبت سے لشکر میں شور برپا ہو گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مسرع بن غالب کو شہزادے کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مسرع نے شہزادے پر حملہ کیا، اپنی تلوار سے نیزہ توڑ کر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ زین تک کٹ گئی، دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی تھی کہ تنہا اس شیر کے مقابل آتا۔ ناچار ابن سعد نے محکم بن طفیل اور ابن نوفل کو 1,000 سواروں کے ساتھ شہزادہ علی وقار پر ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ شہزادے نے نیزہ اٹھا کر ان پر حملہ کیا اور انہیں دھکیل کر پیچھے کر دیا۔ آپ پر پیاس کی شدت بہت ہوئی۔ پھر گھوڑا دوڑا کر بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا العطش العطش بابا، پیاس کی بہت شدت ہے۔ اس مرتبہ امام علی وقام امام حسین نے فرمایا اے میرے بیٹے، حوض کوثر سے سہرابی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دست مصطفیٰ سے وہ جام ملے گا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان سے بیان کر سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی ہوئی اور وہ پھر میدان کی طرف لوٹ گئے اور دشمن لشکر پر حملہ کرنے لگے۔ اس مرتبہ یزیدی لشکر نے ایک ساتھ چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ بھی حملہ فرماتے رہے اور دشمن ہلاک ہو کر خاک و خون میں ملتے رہے، لیکن چاروں طرف سے نیزوں اور تلواروں کے وار سے آپ زخمی ہو گئے اور اس حالت میں آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ اس وقت آپ نے امام حسین کو آواز دی کہ مجھ کو لے لیجئے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور جانباز نونہال کو خیمے میں لے آئے۔ ان کا سر گود میں لیا۔ علی اکبر نے آنکھ کھولی اور اپنا سر والد کی گود میں دیکھ کر فرمایا اے بابا جان، میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے ہیں، جنت حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان آفری کے سپرد کی۔ اہل بیت کا صبر و تحمل، اللہ اکبر۔ آل رسول نے رضا و صبر کا وہ امتحان دیا جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ بڑے سے لے کر بچے تک مصیبت میں مبتلا تھے۔ امام علی مقام کے چھوٹے فرزند علی اصغر بھی کمسن ہیں، شیر خوار ہیں، پیاس سے بیتاب ہیں، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس چھوٹے بچے کی خشک ننھی زبان باہر آتی ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کی سوکھی زبان دکھلاتے ہیں۔ نادان بچہ کیا جانتا ہے کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ ماں کا دل اس بے چینی سے پاش پاش ہوتا جاتا ہے۔ والدہ نے امام علی مقام سے عرض کی کہ اس ننھی سی جان کی بیتابی دیکھی نہیں جاتی، شاید اس پر تو ان کو رحم آئے گا، اس کو تو چند قطرے دے دیں گے۔ یہ نہ جنگ کرنے کے لائق ہے نہ میدان کے لائق ہے، اس سے کیا عداوت ہے۔ امام علی مقام اس چھوٹے سے نور نظر کو سینے سے لگا کر دشمن کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ اپنے تمام کنبہ تو تمہاری بے رحمی کی نظر کر چکا ہوں۔ یہ شیر خوار بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بیتابی دیکھو اور اس کا حلق ترک کرنے کو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ ظالموں کو ذرا رحم نہ آیا، پانی کے بجائے ایک بدبخت نے تیر مارا جو علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلق چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں گھس گیا۔ امام نے وہ تیر کھینچا، بچے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اور خاموشی چھا گئی۔ اہل خیمہ کو تھا کہ وہ بے رحم اس بچے کو ضرور پانی دے دیں گے اور اس کی تشنگی دلوں پر ضرور اثر کرے گی، لیکن جب امام علی مقام خیمے میں لائے اور اس کی والدہ نے پہلی نظر میں دیکھا کہ بچے میں حرکت نہیں ہے، سکون کا عالم ہے، تو گمان ہوا کہ پانی دے دیا ہوگا۔ امام علی مقام سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت و کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا ہے۔ اللہ نے ہماری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرمائی۔ اس طرح یہ ننھا علی اصغر اور یہ علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ اب تنہا امام علی مقام اور ایک فرزند امام زین العابدین، وہ بھی بیمار اور ضعیف،
باوجود اس کمزوری اور اس بیماری کے آپ خیمے سے باہر آئے اور امام علی مقام کو تنہا دیکھ کر میدان جنگ میں جانے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے نیزہ ہاتھ میں لیا، لیکن بیماری، سفر کی کوفت، بھوک و پیاس، متواتر بار بار روزانہ کے فاقوں اور پانی کی تکلیفوں سے کمزوری اس درجے تک تھی کہ کھڑے ہونے سے بدن لرزتا تھا۔ باوجود اس کے ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان جنگ میں جانے کو تیار ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا لوٹ آؤ، میدان جانے کا ارادہ نہ کرو، مجھے تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ میری شہادت کے بعد اہل بیت کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کو سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی محافظت اور میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ اے نور نظر، لخت جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمے کیے جاتے ہیں۔ امام علی مقام نے آپ کی درخواست قبول نہ کی اور خود جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ مصری چادر پہنے، امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، حضرت حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار بھی ساتھ لی، امام جنگ میں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ امام علی مقام میدان جنگ میں پہنچ چکے ہیں، دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ میدان جنگ میں امام حسین نے ایک خطبہ دیا، اس میں حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے قوم، خدا سے ڈرو جو مالک ہے سب کا، جان دینا، جان لینا سب اس کے قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم خدا عزوجل پر یقین رکھتے ہو اور میرے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خون کا مطالبہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے۔ تم میرے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور بچے، اصحاب اور غلام میں سے 70 سے زیادہ کو شہید کر چکے ہو، اب میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، خبردار ہو جاؤ کہ عیش دنیا میں پائیداری نہیں۔ امام علی مقام کی زبان سے یہ کلمات سن کر کوفیوں میں بہت سے لوگ رو پڑے۔ دل سب کے جانتے تھے کہ امام مظلوم حق پر ہیں، لیکن شمر وغیرہ جیسے کچھ لوگ متاثر نہ ہوئے، بلکہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لشکر پر امام علی مقام کی تقریر کا کچھ اثر ہو رہا ہے تو کہنے لگے، آپ یہ قصہ بیان کرنا چھوڑیں اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے تو کوئی آپ سے جنگ نہیں کرے گا، ورنہ جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ امام علی مقام کو انجام معلوم تھا، لیکن یہ تقریر صرف حجت کرنے کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں کوئی عذر ان کے پاس باقی نہ رہے۔ جب امام علی مقام نے اطمینان فرما لیا کہ وہ کسی طرح خون ناحق بہانے اور ظلم عظیم کرنے سے باز نہیں آئیں گے، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ مشہور بہادر اور طاقتور سپاہیوں کو یزیدی فوج کے سربراہ نے سخت وقت کے لیے محفوظ کر رکھا تھا، میدان میں بھیجے گئے۔ ایک بے حیا ابن زہرا کے مقابل تلوار چمکاتا آتا ہے، آتے ہی امام علی مقام کی طرف تلوار کھینچتا ہے، ابھی ہاتھ ہی اٹھایا ہی تھا کہ امام علی مقام نے ضرب فرمائی، سر کٹ کر دور جا پڑا۔ دوسرا بڑھا اور چاہا کہ امام علی مقام کے مقابلے میں ہنرمندی کا اظہار کر کے سیاہ دلوں کی جماعت میں سرخروئی حاصل کرے۔ اس نے ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا کہ شام و عراق میں میری بہادری کا شہرہ ہے اور مصر و روم سمیت دنیا بھر کے بہادر لوگ میرا لوہا مانتے ہیں۔ آج تم میرے زور و طاقت کو اور داؤ پیچ کو دیکھو۔ ابن سعد کے لشکر کے لوگ اس متکبر سرکش کی باتوں سے بہت خوش ہوئے اور سب دیکھنے لگے کہ کس طرح امام علی مقام سے مقابلہ کرے گا، لیکن جب وہ امام حسین کے سامنے آیا تو امام حسین نے اس سے فرمایا کہ تم مجھے جانتا نہیں، جو میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے ہوش میں ہے؟ اس طرح ایک ایک مقابل آیا تو میری تلوار سب کو کاٹ دے گی۔ شامی نوجوان یہ سن کر اور تیش میں آیا اور بجائے جواب کے امام علی مقام پر تلوار کا وار کیا۔ امام علی مقام نے اس سے وار بچا کر کمر پر اسے تلوار ماری اور کھیرے کی طرح کاٹ ڈالا۔ اس طرح یزیدی فوج میں نئے نئے بہادر امام علی مقام کے مقابل آتے رہے، مگر جو سامنے آیا ایک ہی ہاتھ میں امام حسین نے اس کا قصہ تمام فرمایا۔ کسی کے سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی، کسی کو نیزے پر اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا، کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا۔ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ لشکر یزید میں شور مچ گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کی عورتوں اور بچوں کو بیوہ اور یتیم بنا کر چھوڑے گا اور اس کی تلوار سے کوئی بہادر جان بچا کر نہ جا سکے گا۔ جس طرف امام حسین گھوڑا لے جاتے ہیں صفوں کی صفیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ دشمن ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے کہ امام علی مقام کے حملے سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ ابن سعد اور اس کے مشیروں میں بہت تشویش ہوئی کہ اکیلے امام علی مقام کے مقابل ہزاروں کی جماعتیں بے فائدہ ہیں۔ تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ ہماری رسوائی کے طور پر آئندہ نسلوں کو بتایا جائے گا۔ کوئی تدبیر کرنی پڑے گی کہ ایک ایک کر کے لڑنے سے جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس شیر حق سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں ایک ساتھ چاروں طرف سے امام حسین پر
حملہ کرنا پڑے گا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، جسم نیزوں کے حملوں سے بری طرح زخمی ہو چکا ہے۔ تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے امام پر تیر برسا رہی ہیں۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا ہے کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہیں رہی۔ اس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پر ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو چکا ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ ظالم یزیدیوں نے اس پیشانی کو تیر سے گھائل کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گئے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور آپ رب کے حضور سجدے میں چلے گئے۔ اسی حالت میں ایک شخص نے آپ پر نیزے سے حملہ کیا اور آپ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جمعے کے روز 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ ابھی ظلم کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یزیدیوں نے سر مبارک کو جسم سے جدا کرنا چاہا اور ابن خرشہ نے اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، مگر امام علی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ خولی ابن یزید یا شبل ابن یزید نے بڑھ کر آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ سر مبارک ابن زیاد بدنہاد کے پاس پہنچا۔ معاذ اللہ اس نے سر مبارک کی بے حرمتی اور عجیب بکواس کرنے لگا۔ آخر کار انہوں نے انعامات حاصل کرنے کی غرض سے یزید کے پاس سر مبارک کو بھیج دیا۔ پھر یزید نے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ساتھ سر مبارک کو مدینہ پاک بھیج دیا اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ یہ تھا واقعہ کربلا۔ اللہ پاک ہمیں اس قربانی سے کچھ سیکھنے اور اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں سنیں گے۔